عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے، ان کے ہر ایک فقیر کو ناصر، ہر سکندر سلام کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی گفتگو لے کے آیا ہوں کہ جو آپ کی زندگی پر بڑی اثر انداز ہوگی۔ دیکھیں میرے دوستو، بات بڑی غور طلب ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، رومنز آئے، بیبیلونینز آئے، پرشینز آئے، منگولز آئے، سلجوک آئے، خلجی آئے، راجپوت آئے، ان کے علاوہ منگولز کا دور کتنا خطرناک تھا، لودھی آئے، غوری آئے، سبھی بادشاہ آئے، سکندر اعظم آئے جس نے دنیا فتح کر دی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ہی ان کا عروج رہا، آخر ان کی زندگی زوال کی جانب ضرور گئی۔ وہ ایک شعر بھی ہے کہ صبح کے تخت نشیں رات کو مجرم ٹھہرے، میں نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ لودھی جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، جب پہلی پانی پت جنگ ہوئی تو اس میں بابر نے لودھی کو شکست دی تھی۔ صبح بادشاہ تھا، وہ رات کو قیدی تھا۔ اسی طرح ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ تھا، لیکن شیر شاہ سوری نے اسے شکست دے دی۔ صبح بادشاہ تھا، شام کو قیدی تھا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے بادشاہوں کی زندگی سے، جو صبح تخت نشین تھے، رات کو قید خانوں میں تھے۔ وہ ایک سرائکی کا شعر بھی ہے کہ ابھر دے جیرا ضرور لہندے عروج کو ہے زوال لازم، کہ جب سورج اوپر جاتا ہے تو مغرب کے ٹائم نیچے بھی آتا ہے۔ تو ایسی انسانی زندگی میں، بادشاہوں کی بھی زندگی میں شام ضرور آتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں زوال نہیں، وہ عزت اور شہنشاہی بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ ان کی حکومتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان درویشوں کی بات رکھوں گا کہ جن کے سامنے ہندوستان کے تخت قدموں میں پڑے ہوتے تھے، کہ جن کے سامنے بادشاہ بھی منٹوں سے ٹائم لے کر ان سے ملنے کی درخواست کرتے تھے۔ یہ درویش اور بادشاہ کون تھے؟ یہ وہ درویش تھے جن کو کہتے ہیں، یہ ان کے در کے درویش ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ تخت و تاج و قلم نبی کا ہے، سارا عرب و انجم نبی کا ہے، اس کی آنکھیں تو رشک ساون ہے، اس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے، کھلا یہ راز شب معراج یارو، کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے، عرش اولا سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم میرے نبی کا ہے۔ یہ ان در کے درویش تھے، آقا دو جہاں کے درویش تھے، کہ جنہوں نے آج تک درویشی میں پوری دنیا پہ شہنشاہی کی۔ ان کی زندگی کیا تھی؟ چند کھجوریں جو کی روٹی، ایک مٹی کا پیالہ، طور طریقے درویشی کے، منصب ہے سلطانی کا۔ دیکھنے میں زندگی یہ تھی، لیکن انہوں نے حکومت دنیا پہ کی، بلکہ آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی لوگوں کی زندگی بدل رہے ہیں۔ یہ جو درویشی ہے، یہ تمام ولیوں کو مولا علی شیر خدا کے گھر سے ملی۔ دیکھیں علی شیر خدا کہ آپ زندگی دیکھیں تو میں آپ کو ان کا سکے کے دو رخ دکھاؤں گا، اور آج بھی جو سکے کا ایک رخ دیکھتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اب سکے کے دو رخ، سکے کا ایک رخ کیا تھا؟ علی شیر خدا اپنے گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ تو جواب ملتا ہے کئی دن کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ تو علی مرتضیٰ کمانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، مزدوری کے لیے۔ مزدوری نہیں ملتی، آپ کسی سے ایک سکہ ادھار مانگتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ سامنے ایک اور شخص آتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے مولا علی میرے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ آپ وہ سکہ انہیں دے دیتے ہیں، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ۔ یہ علی مرتضیٰ سے، جس نے سکے کا ایک رخ دیکھا وہ مارا گیا۔ اب سکے کا دوسرا رخ کیا تھا؟ وہ یہ رخ تھا۔ اب ان کا مقام دیکھیے۔ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں کے لوگ جو ہے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ثبوت دکھائیں تب ہم آقا دو جہاں پر ایمان لائیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے مولا علی کو بھیجا کہ علی اس علاقے میں جاؤ، اور جہاں اس علاقے میں پہنچو گے تو پہاڑ پہ چڑھ کر تمام بستی والوں کو اکٹھا کرو گے، اور آواز بلند کر کر پتھروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو میرا سلام دینا، اور جب سلام کا جواب آئے گا تو وہ خود ہی خود مان لیں گے کہ واقعی میرا پیغام سچا ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا روانہ ہو گئے۔ حضور نے کہا تھا علی میرا سلام دینا۔ مولا علی شیر خدا چل پڑے۔
جب اس علاقے میں پہنچے تمام بستی والوں کو اکٹھا کیا، آپ پہاڑ اور اونچی آواز میں کہا یا حجر یا مادر یا شجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علیکم السلام، اے پتھروں، اے درختوں، اے زمینوں، تمہیں آقا دو جہاں سلام بھیجتے ہیں۔ طریق گواہ ہے کہ پتھروں نے، زمینوں نے، درختوں نے اونچی آواز میں کہا اے اللہ کے رسول آپ کو ہمارا سلام ہو، اور علی مرتضیٰ آپ کو بھی ہمارا سلام ہو۔ دیکھیے پتھر اور درخت بھی جانتے تھے، حضور نے کہا علی صرف میرا سلام دینا، لیکن انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی سلام ہو اور علی آپ کو بھی سلام ہو۔ یعنی پتھر بھی جانتے تھے، درخت بھی جانتے تھے، زمین بھی جانتی تھی کہ جن کا پیغام آیا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو سلام لے کے آیا ہے وہ علی شیر خدا ہے۔ ہم یہ وہ مقام تھا کہ ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کمالات کے دریا کو علی کہتے ہیں۔ صبر کی ڈھال سے جو ظلم کی نفس کاٹ دے ایسی ہستی کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں۔ دیکھو یہ درویشی علی کے گھر سے ملی تھی، اور یہ طاقت بھی فیض بھی مولا علی شیر خدا کے گھر سے ملا تھا۔ اب صاف ظاہر جو علی کے در کے درویش ہیں ان کی زندگی بھی ویسی تھی، کہیں خواجہ غلام فرید ہیں، کہیں شہباز قلندر ہیں، کہیں داتا جویری ہیں، کہیں بابا فرید ہیں، کہیں سلطان ہند معین الدین ہیں، کہیں مولانا روم ہیں۔ تو جن کو علی کے گھر سے جن کو فیض ملا تو ان کی زندگی بھی ہو بہو ویسی ہی تھی۔ ان کی زندگی کیا تھی؟ چند کھجوریں، جو کی روٹی، ایک مٹی کا پیالہ، طور طریقے درویشی کے، منصب ہے سلطانی کا۔ اب آئیے اب آپ کو میں واقعہ علی کے گھر کے درویشوں کا سناتا ہوں جن کو علی کے گھر سے فیض ملتا ہے شیر خدا۔ ہندوستان کا دور تھا کہ جب ہندوستان میں لودھی کی حکومت تھی کہ ظہیر الدین محمد بابر نے حملہ کیا اور پہلی پانی پت میں لودھی کو شکست ہوئی۔ لودھی کے بعد وہاں منگولوں کی جو ہے حکومت شروع ہوئی۔ جب بابر انتقال کر گئے تو پھر ان کے بیٹے ہمایوں آئے، پھر ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دی دی، اور یہ ہمایوں کہیں اور چلے گئے، کسی بادشاہ نے ان کو پناہ میں لے لیا۔ وہاں ان کا ایک بیٹا ہوا جلال الدین اکبر۔ اب جلال الدین اکبر کی جس طرح پرورش ہوئی اسے ہر قسم کے عالم پڑھاتے تھے۔ جو ہی وہ بڑا ہوتا گیا اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ ہندوستان کا سلطان بنا تو وہ ٹوٹل اپنے ٹریک سے گر چکا تھا، وہ اسلام کا دشمن بن چکا تھا۔ اس کی محفل میں سریعام اسلام مذہب کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اس نے ایک مذہب نکال لیا تھا، دین الہی، اور ایک شاعر کہتا تھا کہ ان قریب جلال الدین اکبر اعلان کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ وہ خود کو مشکل کشا کہتا تھا۔ اس نے ہندوؤں کو بڑی سپورٹ کی، اس نے اپنے وزیر بنائے، حتیٰ کہ وہ سورج کی پوجا کرتا تھا، صلیب کے آگے جھکتا تھا، گائے ذبح کرنے پر اس نے بین کر رکھا تھا۔ خود کو مشکل کشا کہتا تھا، خود کہتا تھا کہ میں مشکل کشا ہوں۔ جب وہ وضو کرتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی لوگ گھروں میں چٹاتے تھے، جب اس کے لوگ قصیدے پڑھتے تھے۔ یہ اس نے دین الہی نکال لیا تھا اسلام کے مقابلے میں۔ امت مسلمہ پریشان تھی کہ یہ کیا، کہ ہماری سلطنت میں یہ کہاں تھی، یہ کیسے بگڑ گیا۔ بڑے بڑے عالم تبلیغ کے لیے آئے لیکن اس کے دربار میں عالموں کا مذاق ہی اڑتا، کوئی اس کی زندگی کو تبدیل نہیں کر پایا۔ بڑے بڑے عالم تھک گئے، وہ مزید بگڑتا گیا۔ آخر حکومت تو صرف خدا کی رہتی ہے، ان حزب اللہ هم المفلحون، حکومت تو صرف خدا کی۔ آخر وہ انسان تھا، خود کو مشکل کشا کہتا تھا۔ آخر وقت آیا کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے ہندوستان کا وارث چاہیے، اس کے بیٹا نہیں ہوتا تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے یہ ڈپریشن کھاتی جا رہی تھی، وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اسے یہ دکھ کھا گیا کہ میرے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر خدا کی لاٹھی بھی آواز ہے، خدا کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ حتیٰ کہ اکیلا بیٹھنے لگا اس ڈپریشن کو لے کر کہ میں خود کو مشکل کشا کہتا ہوں لیکن میں اپنی حاجت پوری نہیں کر پا رہا۔ جب اس کے وزیر نے دیکھا کہ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی، اس کا ایک خاص آدمی تھا، اس نے کہا کہ جلال الدین اکبر اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بولو۔ کہا میرے پاس ایک حل ہے جہاں آپ کی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ ایک درویش ہے ان کے پاس چلے۔ وہ غصہ لگا کہ میں خود کو مشکل کشا کہتا ہوں، ایک درویش کے پاس جاؤں؟ وہ چپ کر گیا، اس کے ذہن میں بات پھرتی رہی۔ آخر اس نے غور کیا اور فیصلہ کیا، ٹھیک ہے میں اس درویش کے پاس جاؤں گا۔ پورے دربار میں تلخا مچا کہ اتنا بڑا بادشاہ
جو خود کو مددگار کہتے ہوئے ایک درویش کی چوکھٹ پہ جائے گا. ہندو سارے پنڈت کٹھے ہو گئے, اس نے روکا, اس نے کسی کی بات نہیں مانی. ان درویش کا نام تھا شیخ سلیم. پورے ہندوستان نے دیکھا کہ جب بادشاہ اکبر جیسا بادشاہ ایک درویش شیخ سلیم کی جو ہے ان کی گھر میں پہنچا تو پورا سما رک گیا کہ بادشاہ اول ان درویش کے گھر کیسے آیا. جو ہی اکبر کی آمد ہوئی تو شیخ سلیم ہنس رہے تھے اسے دیکھ کر. وہ آیا اور آپ کی چوکھٹ میں بیٹھ گیا. آتے اس نے کہا کہ شیخ سلیم مجھے ہندوستان کا وارث چاہیے. آپ نے کہا ہندوستان کے بادشاہ کا کام ایک درویش کے پاس کیا کام. اس نے پھر کہا مجھے ہندوستان کا وارث چاہیے. آپ نے کہا میں نہیں دے سکتا. اس نے پھر کہا, اس کی آنکھ سے آنسو گرا. شیخ سلیم نے کہا تم تو بادشاہ نہیں ہو, ہندوستان کا بادشاہ تو کوئی اور ہے. اس نے کہا حضور میں ہی بادشاہ ہوں ہندوستان کا. آپ نے کہا تم صرف نام کے بادشاہ ہو, اصل ہندوستان کا بادشاہ ہے معین الدین اجمیری. آپ نے کہا ہندوستان میں تو حکومت سلطان ہند معین الدین اجمیری کی ہے, تم اس کی چوکھٹ پہ جاؤ. آخر وہ پریشان ہو, اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان کے پاس جاؤں گا. پریشان تھا, پوری دربار میں تہلکہ مچ گیا کہ تم نے قبر کے پاس ہندوستان کا وارث لینے جاؤ گے. اس نے کسی کی نہیں سنی. تمام ہندو نے کوشش کی, سب نے کوشش کی, اس نے کسی کی نہیں سنی. تاریخ گواہ ہے کہ وہیں اکبر جو غرور سے ڈوبا ہوا تھا ننگے پاؤں جوتے اتار کر وہ خواجہ کی چوکھٹ پر گیا. وہ پیدل چل کے گیا, اتنا چلا کہ اس کے پاؤں سے خون نکل آیا. یہ اس کے بیٹے نے خود گواہی دی کہ ہاں میرے بابا نے میرے لیے منت مانگی تھی اور پیدل گئے تھے درگاہ خواجہ معین الدین سلطان ہند کے پاس. جب وہ ان کی چوکھٹ پر پیدل پہنچا تو ایک سما دیکھنے والا تھا کہ خود کو مددگار کہنے والا ایک فرعون صفت بادشاہ کس طرح ننگے پاؤں خواجہ کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے. تبھی تو اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں یقین پیدا کر اے ناداں یقین پیدا کر. اس یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جہاں جھکتی ہے فغفوری, کہ وہ یقین پیدا کر کے جہاں بادشاہت بھی آ کے جھک جائے. کہاں سے سیکھی ہے یہ بے نیازی اقبال, چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. کہ بادشاہ بھی جسے دیکھ کر کہے کہ یہ کون سا درویش ہے. اس کے اپنے بیٹے نے کہا کہ ہاں میرے والد صاحب گئے تھے. تاریخ نے دیکھا کہ جب وہ سلطان ہند کے دربار پر پہنچا اس نے سیدھا کہا کہ مجھے ہندوستان کا وارث چاہیے. ان کی منت پوری ہو گئی تو ان کے پاس بیٹا ہوا جہانگیر. پھر اس نے آ کر آگے سلطنت کو سنبھالا. پھر اس دن کے بعد اس کی زندگی ٹریک پر آ گئی اور پھر وہ اسلام سے محبت کرنے لگا. دیکھیں لوگوں, مرنے کے بعد بھی جن کو ہم آج لوگوں کو دور کیا جاتا ہے کہ ایک خواجہ معین الدین سلطان ہند ایک قبر نے اس بادشاہ کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کی زندگی کو ٹھیک کیا جسے کوئی نہیں سنبھال سکا. اسے سلطان ہند نے اس کا جو دماغ تھا ٹھیک کیا, اسے دوبارہ اسلام پہ لے کے آئے, اسے دوبارہ اپنے دین پہ لے کے آئے. تو یہ وہ درویش تھے, یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی خاطر جیتے تھے, اللہ کی خاطر مرتے تھے. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. پرواز کرتے ہیں دونوں اس ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. یہ وہ علی کے در کے درویش تھے جن کی زندگی درویشی میں گزرتی ہے, لیکن وہ لوگوں کے دلوں پر اور زمینوں پر آج بھی حکومت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ولی اللہ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو میں آپ پہ لاؤں گا جس پہ اللہ پر توکل کی ویڈیو ہوگی اور وہ ایک ضروری میسج ہوگا آپ سب کے لیے. اللہ میری حاضری قبول فرمائے.